بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کو قریش کیوں کہا جاتا ہے اور قریش کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو سکپ نہیں کیجیے گا، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان نسب اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں میں آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا، اور کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے، کوئی بھی حسب نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات بڑی خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں، قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خودداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کا لقب سے پکارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔